السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالرب ہے۔ ڈیلی ریمائنڈر میں آج کی حدیث کے ساتھ آپ کی خدمت میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تغضب، غصہ نہ کر۔ راوی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتاب صحیح بخاری۔ اس حدیث کا پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور درخواست کی کہ مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ بڑے مزاج شناس تھے اور لوگوں کو ان کے مزاج کے مطابق نصیحت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غصہ نہ کر۔ اس کو یہ بات بہت آسان لگی اور اس نے یہ سوچ کر بار بار درخواست کی کہ شاید اس بار آپ کچھ اور نصیحت فرمائیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بار یہی فرمایا، غصہ نہ کر۔ غصہ ایک بری صفت ہے، جبکہ اس کا استعمال موقع بے موقع کیا جائے اس سے کاموں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت جلد غصہ میں آ جاتے ہیں، ان کے مزاج کے خلاف ذرا سی تحریک ان میں غصے کو بھر دیتی ہے۔ ایسے لوگ والدین کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں، استاد اور دوستوں کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں۔ اگر کہیں جاب پر جاتے ہیں تو زیادہ دن وہ جاب نہیں چلتی کیونکہ وہاں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ شادی شدہ ہیں تو بیوی سے ناراض ہو کر اس کو ایک ہی بار 3 طلاقیں دے کر فارغ کر دیتے ہیں۔ اگر صاحب اولاد ہیں تو بچوں کو ڈرا اور سہما کر رکھتے ہیں۔ عامت الناس ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے اور ان سے دور رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ غصہ ایمان کو ایسا بگاڑ دیتا ہے جیسے ایلوا شہد کو۔ بحیقی۔ گو کہ ایک طبعی صفت ہے مگر اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مقابل پہلوان ریسلر کو شکست دینے والا زوردار پہلوان نہیں ہے، بلکہ زوردار پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ بخاری و مسلم۔ مشہور اسکالر مفتی محمد اسماعیل مینک نے اپنے بارے میں بتایا کہ جب وہ اپنے ٹینز میں تھے تو بہت غصے والے تھے، اگرچہ قابلیت اور تقوی میں بھی آگے تھے، مگر غصے کی وجہ سے گھر میں بہت غصہ کیا کرتے تھے اور گھر میں بھائی بہن ان سے زیادہ بات چیت نہ کرتے تھے۔ دوست احباب بھی دور ہو گئے تھے۔ انہی دنوں مدینہ یونیورسٹی سے ان کے داخلے کا لیٹر آ گیا۔ پتہ چلا درخواست ابا جان نے بھر کر بھجوائی تھی۔ خود ان کا ارادہ امریکہ جا کر ڈاکٹری پڑھنے کا تھا۔ واضح رہے کہ آپ زمبابوے کے رہنے والے ہیں۔ باپ نے سمجھایا، مدینہ یونیورسٹی چلے جاؤ، اگر نہ پڑھ سکے تو واپس آ جانا اور جو مرضی ہو پڑھ لینا۔ وہاں پہنچے تو تجربہ ہوا کہ ان کے سسٹم میں بکرا یعنی کل آنا کا رواج بہت ہے۔ وہ کہاں برداشت کرتے، بہت تکرار کی مگر کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ اب تو غصے میں بھرے گھر واپس آئے اور فیصلہ کر لیا کہ کل ہی واپس چلے جائیں گے۔ گھر آ کر جب سوچا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد آئی کہ مدینہ اپنے اندر سے خراب اجزاء کو نکال کر باہر پھینک دیتا ہے۔ مدینہ پاک ہے۔ دجال کے خروج کے زمانے میں جب وہ مدینہ کے قریب آئے گا تو منافقین مدینہ چھوڑ کر اس سے جا ملیں گے۔ اس حدیث نے ان کی سوچ کا دھارا بدل دیا اور انہوں نے یہ عزم کر لیا کہ وہ ثابت
کر دیں گے کہ وہ ایک پاک نفس انسان ہیں، چاہے سسٹم ان کو کتنا ہی تنگ کرے۔ اب بھی جب کبھی ان پر غصہ آنے لگتا ہے، وہ اسی فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیتے ہیں، لا تغضب۔ انہیں لگتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر ان سے کہہ رہے ہیں۔ اس طرح اس حدیث میں روز بروز عمل کرنے سے وہ غصے پر قابو پانا سیکھ گئے۔ اللہ ہم سب کو غصے پہ قابو کرنے والا بنائے اور اس حدیث پہ عمل کرنے والا بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔